بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس علمی نشست میں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آج ان کی وفات کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سیدہ کون سیدہ؟ وہ ہستی کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، اپنے دل کا چین قرار دیا۔ اتنی محبت، اتنا پیار اپنی صاحبزادی سے کرتے تھے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج حدیث کے اوراق میں اگر ہم اس کو ڈھونڈیں تو یقین کیجئے کہ ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں، میرے آقا کے ایسے ایسے انداز ملتے ہیں کہ جس انداز سے وہ باپ کہ جو کل کائنات کا امام ہے، کل نبیوں کا امام ہے، کل رسولوں کا امام ہے، جو محبوب خدا ہے، وہ اپنی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء اہل الجنہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس حد تک کرتے ہیں کہ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب میں بڑا ہی ایک پیارا واقعہ اور ایک حدیث اور ایک روایت بیان کی ہے۔ جمع بن عمیر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال دخلت علی عائشہ، کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ فسألت، تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا ای الناس کان احب الی رسول اللہ، کہ اے ام المومنین ذرا بتائیے کہ لوگوں میں کس ہستی کو مصطفیٰ کریم کا سب سے زیادہ پیار ملا، کس ہستی کو ملا، اور وہ ہستی خواتین میں سے، عورتوں میں سے کس کو ملا؟ تو ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں اے جمع سن لو، فاطمہ رضی اللہ تعالی علیہا و علی ابیہا السلام۔ تو فرماتی ہیں کہ فاطمہ کو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو جمع کہتا ہے کہ قلت فمن الرجال، تو میں نے عرض کیا ام المومنین تو مردوں میں سے کس کو زیادہ پیار کرتے تھے؟ تو قالت زوجہا، کہ فاطمہ کے شوہر سے، یعنی علی ابن ابی طالب سے۔ اور پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان کان ما علمتہ صواما قواما، کہ جہاں تک مجھے علم ہے علی قائم اللیل تھے، صائم النہار تھے، رات کو تہجد میں لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے اور دن کا روزہ رکھتے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ حضور علیہ السلام اپنی لاڈلی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا اور رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ سے پیار کرتے تھے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاطمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا چین تھے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ، کہ جب بی بی پاک حضور علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوتی، قام الیہا، ان کے استقبال کے لیے نبیوں کا امام کھڑا ہو جاتا، حضور کھڑے ہو جاتے، احتراماً کھڑے ہو جاتے، اور محبت کے انداز سے تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ یہ قیام تعظیمی کی ایک مثال۔ فقبلہا، آپ بوسہ دیتے، ورحب بہا، اور مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، اور کما کانت تصنع ہی بہی،
صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس طرح کا حضور علیہ السلام معاملہ فرماتے اسی طرح آقا علیہ السلام بھی جب تشریف لے جاتے تو سیدہ عالم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام فرماتی، کھڑی ہو جاتی، آقا علیہ السلام کو بوسہ دیتی، مرحبا کہتی اور تعظیم کے ساتھ بٹھاتی. تو اب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میرے آقا علیہ السلام آپ کی جب صحت مبارکہ دن بدن کمزوری کی طرف چلی گئی تو میرے آقا علیہ السلام آپ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے صفحہ نمبر 930 پر جلد دوم میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم ساری ازواج بیٹھی ہوئی تھیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے کر آئیں، فاقبلت، اور الفاظ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ جب حضرت سیدہ کائنات تشریف لائیں، فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو ام المومنین فرماتی ہیں فاقبلت فاطمہ، حضرت فاطمہ تشریف لائیں، تمشی لا واللہ ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتی ہیں کہ جب آئیں تو حضرت فاطمہ کا چلنا، حضرت فاطمہ کے چلنے کا انداز جو تھا وہ بالکل وہی تھا جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. یعنی ان کی چال ڈھال بھی وہی تھی جو میرے آقا علیہ السلام کی تھی. تو یہ حضرت ام المومنین کے الفاظ ہیں، وہ فرماتی ہیں ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں نہ ہو، یہ میرے آقا علیہ السلام کا لخت جگر تھے، میرے آقا علیہ السلام کا جگر پارا تھی، میرے آقا علیہ السلام کے جسم کا ایک جزو تھی. تو کیوں نہ سب سے زیادہ چال ڈھال میں، سب سے زیادہ حرکات و سکنات میں، سب سے زیادہ نشست و برخاست میں اگر کوئی ہستی حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو سکتی تھی تو وہ سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا کی ہستی تھی. فلما رآها رحبا قال مرحبا بابنتی ثم اجلسها عن یمینہ. تو جب فاطمہ الزہرا تشریف لائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا فرمایا، ویلکم کیا اور فرمایا کہ اے میری صاحبزادی، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر تم آ گئی. پھر آپ نے اپنے دائیں یا بائیں بٹھایا. پھر آقا علیہ السلام نے ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان کے کان میں گوش مبارک میں کوئی بات کی تو وہ غمگین ہو گئی اور رونے لگ گئی، اور تھوڑی دیر بعد اپنی دوسری طرف بٹھایا اور آپ کے گوش اقدس میں کوئی اور بات کی تو آپ ہنسنے لگ گئیں. تو ام المومنین نے مجلس کے بعد جب مجلس برخاست ہوئی تو ام المومنین پوچھتی ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ، آقا علیہ السلام نے تمہیں کیا پیغام دیا ہے؟ پہلے تم ایک دفعہ پریشان ہوئی ہو، غمگین ہوئی ہو اور پھر ہنسنے لگ گئی ہو. حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے امی جان، اس وقت میں آپ کو یہ راز فاش نہیں کر سکتی. اور جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا سے جب دوبارہ پوچھا گیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جب دوبارہ پوچھا تو فرماتی ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ غمگین ہوئی تو مجھے کان میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمایا کہ فاطمہ کہ ہر سال جبرائیل مجھ سے رمضان میں قرآن پاک کا ایک دفعہ تبادلہ اور دور کرتے تھے، اور اس سال 2 مرتبہ فرمایا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ میں اب اس دنیا میں، اس ظاہری دنیا میں بس اب زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا. اور جب میں اس بات پر رونے لگ پڑی تو مجھے دوسری طرف بٹھایا اور فرمایا کہ یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ، کہ اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو
جنت میں تمام مومن عورتوں کی سردار ہوگی۔ یا یہ فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے فاطمہ کہ تو اس امت کی عورتوں کی سردار ہے؟ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو میرے خاندان میں سے سب سے پہلے مجھے ملے گی، سب سے پہلے مجھے ملے گی، یعنی میری وفات کے بعد میرے خاندان اور اہل بیت میں سے جو ہستی سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرے گی عالم برزخ میں، تو فرمایا کہ اے فاطمہ وہ تیری ہی ہستی ہوگی۔ اور یہ تو صحیح بخاری جلد دوم کی صفحہ نمبر 930 سے حدیث نمبر 6286 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ فاطمہ کہ تم میرے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہو گی۔ اسی طرح پھر آقا علیہ السلام کا جو مرض تھا وہ جب بڑھتا گیا، جب تکلیف بڑھتی گئی، تو کیا ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جعل یتغشاہ، کہ جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرض مبارک شدت اختیار کر گیا تو آپ کو غشی اور بے ہوشی بعض اوقات لاحق ہو جاتی تھی، تو فاطمہ الزہرا یہ کب برداشت کر سکتی تھی؟ سیدہ کونین اپنے بابا کی یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو وہ برداشت نہ کر سکی اور رونے لگ گئیں، اور کیا کہہ رہی تھی رو رو کر کہ واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، کیونکہ آقا علیہ السلام کو شدید سر درد اور بخار کی تکلیف تھی جس وقت آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ فقال لہا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، اس تکلیف میں بھی حضور علیہ السلام حضرت بی بی فاطمہ کی جمع خاطر فرمائے اور فرما رہے فاطمہ پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے بابا پر اب دوبارہ تکلیف نہیں ہوگی۔ یہی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ فلما ماتا، جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، قالت یا ابتا اجاب ربا دعاہ، آج تو حضرت بی بی فاطمہ آپ کے وصال کے بعد رو رہی تھی اور یہ الفاظ تھے کہ یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، اجاب ربا دعاہ، آپ کو جب رب نے بلایا تو آپ نے رب کا بلانا قبول فرمایا۔ من جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یا ابتا الی جبرائیل ننعاہ، اے ابا جان ہم حضرت جبرائیل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔ فلما دفن قالت فاطمہ تو یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، جب میرے آقا علیہ السلام کو زمین مبارک میں دفن کیا گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی کہ اے انس بن مالک، اے حضور پاک علیہ السلام کے عاشق اور غلام، اے خادم رسول، تم نے کیسے گوارا کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تم مٹی ڈال دو۔ تو حضرت فاطمہ اپنے جذبات کو، اپنے دکھ کو، اپنی تکلیفوں کو پھر برداشت نہیں کر سکیں، جن بابا کے ساتھ ان کا اتنا تعلق تھا کہ ہر لمحے اپنے بابا کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیا کرتی تھی، اور میرے آقا علیہ السلام بھی جب پریشان ہو جاتے تو اپنی صاحبزادی رسول پاک علیہ السلام، اپنی دختر، اپنے لخت جگر، اپنا گوشہ جگر، ان کو مل کر اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو راحت پہنچایا کرتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے آقا کا وصال ہو گیا، تو حضرت ام المومنین، حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا پریشان رہنے لگیں، اور پھر پریشانیاں بڑھتی ہی گئیں، اور پھر آپ آقا علیہ السلام کی اپنے بابا کی محبت میں آپ تڑپتی ہی رہیں، آپ روتی ہی رہیں، گریہ زاری ہی کرتی رہیں، اور بالآخر آپ کبھی کبھی شدت جذبات میں آپ ایسے ایسے اشعار پڑھتی تھیں کہ جس کے بارے میں آج بھی جب پڑھا جائے تو آج بھی دل سی پارا ہو جاتا ہے۔
صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا، اے میرے ابا جان، آپ کے اس دنیا ظاہری سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے غم اور تکلیف، آپ کے دکھ اور آپ کا بچھوڑا، آپ کی جدائی کی اتنی تکلیفیں مجھ پر پڑی ہیں کہ اگر یہ تکلیفیں، یہ ہجر کی تکلیفیں اگر دن پر ڈال دی جائیں تو دن کی سفیدی بھی سیاہی میں بدل جائے۔ آپ کا یہ شعر بہت ہی زیادہ مشہور ہوا۔ تو دوستو، پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ بہت ہی تھوڑا وقت آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں گزارا، بہت تھوڑا وقت گزارا۔ محدثین کرام حضرت امام ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن سے پوچھا گیا کہ یا ابا محمد کم بلغت فاطمہ بنت رسول اللہ من السن، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا؟ تو فرماتے ہیں 30 سنہ، کہ آپ کی عمر 30 سال کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 29 سال تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اس دنیا میں صرف 6 ماہ تک زندہ رہ سکے، اور وہ 6 ماہ حضرت بی بی فاطمہ کے اپنے بابا کی جدائی میں ہر وقت رونے اور ان کی جدائی میں آنسو بہانے کے ایام تھے۔ وہ ایک ایک لمحہ غم اور علم کا پہاڑ بن کر آپ کی نازک طبع پر ٹوٹتا رہا، اور پھر بالآخر جب وہ وقت آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جب محسوس کیا کہ اب میں دائی اجل کو لبیک کہنے لگی ہوں، تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور فرمایا اسماء، بات یہ ہے کہ انی قدس تقبحت ما یصنع بالنساء، فرماتی ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس طرح عورتوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے جسم کے بارے میں بالکل کسی غیر مرد کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے، کوئی تمہارے پاس اس طرح کا طریقہ ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت اسماء عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں فاطمہ، ہاں میں نے ارض حبشہ میں کچھ جنازے عورتوں کے نکلتے دیکھے، وہ ایک عورتوں کے لیے ڈولی سی بنا لیتے کہ جس سے جب جنازہ گزرتا ہے تو عورت کے خد و خال اس پر ظاہر نہیں ہوتے لوگوں پر۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ اے اسماء بالکل مجھے بنا کر دکھاؤ۔ تو انہوں نے کچھ شاخیں منوائی اور ان شاخوں کو انہوں نے ایسے موڑنے کے بعد پھر اس کے اوپر کپڑا ڈالا تو وہ ایک پالکی کی شکل بن گئی۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہے اور کتنا پردے والا ہے، آپ نے اس کو گویا پسند فرمایا اور فرمایا تعرف بہ المرأۃ من الرجال، ہاں اس طرح اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ کسی خاتون کا جنازہ جا رہا ہے اور وہ پردے میں جائے گی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے اسماء فاذا انا مت فاغسلینی انت والی، تو جب میری وفات ہو جائے تو مجھے تم اور علی غسل دو گے، کہ اسماء اور علی مجھے غسل دیں گے۔ اور بالآخر پھر جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کو اسی طرح کا وہ ہودج جو تھا، اسی طرح کی پالکی جو تھی جس میں کھجور کی شاخیں تھیں، اوپر پردہ تھا اور دختر رسول کے لیے وہ بنایا گیا۔ آپ نے غسل کیا، اور بعض روایات کے مطابق ہے کہ آپ نے وفات سے پہلے ہی غسل کر لیا اور فرمایا کہ مجھے دوبارہ غسل نہیں دینا اور مجھے دوبارہ میرے جسم کو سے کپڑے نہیں ہٹانے۔ بالآخر دختر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وعلی ابیہ وسلم آپ اس دنیا سے پھر جب رخصت ہو گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آخری نشانی تھی۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت اسماء بنت امیس اور سیدنا علی نے آپ کے غسل و کفن دفن کے جو مراحل تھے وہ سر انجام دیے، اور پھر آپ کی وصیت کے مطابق کہ آپ کو رات کے وقت دفن کیا جائے تاکہ آپ کے جنازے پر کسی کی نظر تک نہ پڑے،
تو آپ کا جنازہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض روایات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن زیادہ تر جو میرے نزدیک بات راجح ہے وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آپ کا جنازہ پڑھایا، اور آپ پہلی خاتون تھیں جن کو اسی طرح پالکی میں آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، اور آپ کے بعد پھر زینب بنت جہش کا بھی اسی طرح اٹھایا گیا۔ اور امام ابن عبد البر روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام ابیہا تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک آپ نے اس دنیا میں وقت گزارا۔ اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں دختر رسول پر۔ آخر میں شیخ سعدی کی وہ ربائی آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً اور عقیدتاً ضرور پیش کروں گا۔ محمد گلستو علی بوئے گل بود فاطمہ اندراں برگ گل، چو اترش برآمد حسین و حسن معطر شدہ زوے زمین و زمن، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہ العالمین ہمیں سیدۃ النساء العالمین کے فیوز و برکات سے بہرہ ور فرما۔